أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم من يطع الرسول فقد أطاع الله سبحان الله صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ما شاء الله سچا ہمارا خالق اور سچا ہمارا مالک کہ سوا اس واحد و یکتا کی کوئی عبادت کی لائق نہیں، اور سچے اس کے پیارے حبیب آپ کے اور میرے آقا مولا حضرت سیدنا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذکر کی اس خوبصورت محفل میں اور آپ حاضر ہیں۔ الحمدللہ حضور علیہ السلام کے ذکر کی خوبصورت محفل ہے۔ ہمارے مرشد کریم صدارت فرما رہے ہیں، اللہ کریم ہم سب کو اس محفل کی برکات سے استفادہ کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور تا دم آخر ہم سب کو حضور علیہ السلام کے دامن کرم سے وابستہ رہنے کی توفیق عطا فرمائے۔ یاد رکھیے گا، حضور علیہ السلام سے وابستہ رہنے کا حکم یہ اللہ کریم نے خود ارشاد فرمایا ہے۔ حضور علیہ السلام کے دامن کرم سے وابستہ ہونے کا پتہ، حضور کے دروازے کا پتہ مخلوق کو اللہ نے بتایا ہے۔ وہی رب ہے جس نے آپ کو ہمتن کرم بنایا، ہمیں بھیک مانگنے کو آپ کا آستاں بتایا، تجھے حمد ہے خدایا، تجھے حمد ہے خدایا۔ رسول اللہ کا دروازہ مخلوق کو اللہ تعالیٰ نے بتایا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پیروی کرنا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اتباع کرنے کا حکم اللہ کریم نے خود ارشاد فرمایا۔ حضور علیہ السلام نے جب ارشاد فرمایا، پہلے یہ حدیث ہے اور یہی آیت کا شان نزول ہے، علماء تشریف فرما ہے۔ حضور علیہ السلام نے جب ارشاد فرمایا کہ جس نے میرا کہا مانا اس نے اللہ کا کہا مانا، اور جس نے میری بات کا انکار کیا اس نے اللہ کی بات کا انکار کیا۔ جب میرے آقا علیہ السلام نے یہ ارشاد فرمایا کہ جس نے میری اطاعت کی اس نے اللہ کی اطاعت کی، جس نے میرا کہا مانا اس نے در حقیقت اللہ کے فرمان کو مانا، تو بعض لوگوں نے کہا کہ یہ کیا کہہ دیا انہوں نے، یہ کیا چاہتے ہیں؟ معاذ اللہ، انہوں نے ایسی بات کی کہ کیا یہ چاہتے ہیں کہ ہم بھی جس طرح بعض لوگوں نے انسانوں کے متعلق شرک کیا، ہم بھی کسی انسان کو ایسے مان کے شرک کر لیں کہ جو انہوں نے کہا وہ اللہ کا کہنا ہے، اور ان کا انکار کرنا، ان کی بات کا انکار کرنا، اللہ کے فرمان کا انکار کرنا ہے؟ کیا یہ چاہتے ہیں کہ ہم بھی بعض پہلے لوگوں کی طرح شرک میں مبتلا ہو جائیں؟ اللہ اکبر، ابھی وہ یہ بات ہی کر رہے ہیں کہ اللہ کریم نے قرآن کریم کی آیت نازل فرمائی۔ اللہ کریم نے فرمایا کہ تمہیں رسول اللہ سے سن کے قبول نہیں ہے، آؤ سنو میں کہتا ہوں، من یطع الرسول فقد اطاع اللہ، جس نے رسول اللہ کی اطاعت کی اس نے مجھ اللہ کی اطاعت کی، جس نے رسول اللہ کی اطاعت کی اس نے اللہ کی اطاعت کی، اس نے اللہ کی اطاعت کی۔ اللہ کریم نے واضح فرما دیا، اللہ کریم نے واضح فرما دیا کہ اگر کوئی ہماری اطاعت کرنا چاہتا ہے تو رسول کی اطاعت کرے، اگر کوئی ہم تک پہنچنا چاہتا ہے تو رسول تک پہنچ جائے، اگر کوئی ہم سے وابستہ، اگر کوئی ہماری رحمتیں سمیٹنا چاہتا ہے تو رسول اللہ تک پہنچ جائے، اگر کوئی ہمیں پانا چاہتا ہے تو رسول اللہ کا پالے، بخدا خدا کا یہی ہے در، نہیں اور کوئی مفر مکر، جو وہاں سے ہو یہی آ کے ہو، جو یہاں نہیں وہ وہاں نہیں۔ اللہ کریم نے واضح فرما دیا، اگر کوئی اللہ کو پانا چاہتا ہے تو وہ رسول اللہ کے دروازے پہ پہنچ جائے، وہ رسول اللہ کے دروازے پہ پہنچ جائے۔ رسول اللہ کا فرمانا ایسا ہی ہے جیسے اللہ کا فرمانا، رسول اللہ کی اتباع کرنا، رسول اللہ کا کہا ماننا ایسا ہے جیسے اللہ کا کہا ماننا، اور رسول اللہ کا انکار کرنا، رسول اللہ کے فرمان کا انکار کرنا ایسا ہے جیسے اللہ کا فرمان کا انکار کرنا۔ مومن ان سے کیا ملا، اللہ اس کو مل گیا، کافر ان سے کیا پھرا، اللہ ہی سے پھر گیا۔ جس نے رسول اللہ کا دامن تھام لیا، قل ان
کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ. جس نے اللہ تعالیٰ نے قرآن میں واضح فرما دیا اے میرے حبیب جو مجھ سے محبت کرنا چاہتا ہے اس کو آپ بتا دیں کہ وہ آپ کی اتباع کرے, وہ آپ کی اتباع کرے. جو مجھ سے پیار کرنا چاہتا ہے وہ آپ سے پیار کرے, جو میرا ہونا چاہتا ہے وہ آپ کا ہو جائے, جو مجھ تک پہنچنا چاہتا ہے وہ آپ تک پہنچ جائے. اے میرے حبیب علیہ السلام جب ایسا ہوگا تو یحببکم اللہ, پہلے وہ کہتا تھا کہ میں اللہ سے پیار کرتا ہوں, پھر میں اللہ خود اس سے پیار کا اعلان کروں گا, پھر میں اللہ سے پیار کا اعلان کروں گا. کب؟ جب انسان رسول اللہ کی اطاعت کرے گا, جب انسان رسول اللہ کی اتباع کرے گا, جب انسان رسول اللہ کے در پہ پہنچ جائے گا. یاد رکھنا, جب رسول اللہ کے در پہ پہنچو گے, جب رسول اللہ کی اتباع کرو گے, جب رسول اللہ کی ذات میں گم ہو جاؤ گے, جب رسول اللہ سے پیار کرو گے تو رسول اللہ کی اطاعت ہی در حقیقت اللہ کی اطاعت ہے. رسول اللہ کی اطاعت ہی در حقیقت اللہ کی اطاعت ہے. رسول اللہ کا فرمان ماننا ہی سب سے ضروری ہے, رسول اللہ کے پیچھے چلنا سب سے ضروری ہے. رسول اللہ کی بات کے آگے عقل کے گھوڑے دوڑانے کہ نہیں, نبی کا تو کام صرف پیغام دینا ہے. کتاب آنی تھی, کتاب آ گئی, اب نبی کا کوئی کام نہیں ہے, اب نبی کی بات کی کوئی ضرورت نہیں ہے, اب بس جو کتاب میں ہے وہی کرنا ہے, نبی کے کہے کی کوئی ضرورت نہیں. یاد رکھنا یہ گمراہ کن عقیدہ ہے, یہ گمراہی کی طرف لے جانے والا عقیدہ ہے. یاد رکھنا ساری کہانی میرے مصطفیٰ کی ہے, ساری بات میرے مصطفیٰ کی ہے, اسلام کی ساری بہار میرے مصطفیٰ سے ہے, سارا دار و مدار مصطفیٰ کی ذات کا ہے. بخاری میں موجود ہے حضور علیہ السلام اگر کہا جائے کہ نبی کا کام صرف پیغام دینا تھا, اب باقی نبی نے بھی اسی طرح پیغام پہ عمل کرنا ہے جیسے ہم نے کرنا ہے, اب ہم میں نبی میں معاذ اللہ کوئی فرق نہیں, اب نبی کی ضرورت نہیں, تو مجھے بتائیے بخاری میں موجود ہے حضور علیہ السلام مکہ تشریف لے کے جا رہے ہیں, جب فتح مکہ کے لیے جا رہے ہیں, رمضان کا مہینہ ہے اور سخت گرمی ہے, سخت گرمی ہے. جب عصر کا وقت ہوا صحابہ حضور کی بارگاہ میں حاضر ہوئے کہ یا رسول اللہ سخت گرمی ہے, بہت مشکل ہو رہا ہے, صحرا کا سفر ہے, بزرگ بھی ساتھ ہیں, ہر طرح کے لوگ ساتھ ہیں, طرح طرح کے صحابہ ساتھ ہیں طبیعت کے اعتبار سے. یا رسول اللہ مشکل ہو رہا ہے, مشکل ہو رہا ہے, سخت گرمی ہے, صحرا کا سفر ہے, روزہ برداشت نہیں ہو رہا. حضور علیہ السلام نے فرمایا پانی لاؤ, حضور نے فرمایا پانی لاؤ. اب یہاں سے میں بتا رہا ہوں ایسی بات نہیں ہے کہ رسول کی ضرورت نہیں, اب بس جو بات کتاب میں آ گئی, جو قرآن میں آ گیا بس وہی کرنا ہے. اب رسول اللہ کی بات کی کوئی اہمیت نہیں ہے اس کے اوپر, اب رسول اللہ کی طرف دیکھنا ضروری نہیں ہے. نہیں, آؤ میں بتاتا ہوں میرے رسول کا فرمان کیا ہے. اللہ تو فرما رہا ہے نا کہ روزہ رکھو, رمضان میں روزہ رکھو. رسول اللہ نے فرمایا پانی لاؤ, پانی پیش کیا گیا. رسول اللہ نے پانی کے جام کو اوپر فرمایا, اس پیالے کو اوپر فرمایا تاکہ سب دیکھ لے, اور رسول اللہ نے وہ پانی پی لیا. جب رسول اللہ نے پانی پی لیا روزے کی حالت میں تو سب صحابہ نے پانی پی لیا, سب صحابہ نے پانی پی لیا. بعض لوگ ایسے تھے بیچ میں, بعض صحابہ ایسے تھے کہ جنہوں نے سوچا کہ حضور نے حکم تو نہیں کیا کہ پانی پیو سارے, اب عصر کا وقت ہو گیا ہے, جہاں اتنا دن سارا مشقت برداشت کی, سارا دن مشقت برداشت کی, تو اب تھوڑا سا وقت رہ گیا ہے افطار میں, یہ بھی برداشت کر لیتے ہیں. ایک وقت پہ جو مغرب کا وقت ہے, جو افطار کا وقت ہے, اسی پہ روزہ افطار کریں تاکہ روزے کا ثواب نہ جائے, سارے دن کی مشقت کے باوجود روزے کا ثواب نہ جائے. ابھی ہم برداشت کر سکتے ہیں, تھوڑا سا اور برداشت کر لیں. جب رسول اللہ کو یہ پتا چلا کہ بعض لوگ ایسے ہیں جنہوں نے ابھی روزہ افطار نہیں کیا کہ ہم افطار کے وقت افطار کریں گے, حضور نے فرمایا بخاری میں موجود ہے کہ انہوں نے گناہ کیا, انہوں نے گناہ کیا, انہوں نے گناہ کیا. جب میں نے پانی پی لیا تو وہ کون ہوتے ہیں نہ پینے والے. اب میں سوال کرتا ہوں, ظاہراً تو یہ عمل اچھا رکھتا ہے کہ وہ روزہ رکھ رہے ہیں, وہ روزے میں پانی نہیں پی رہے, وہ اللہ کی رضا کی خاطر کہہ رہے ہیں کہ ہم افطار پر روزہ کھولیں گے. لیکن رسول اللہ نے فرمایا جب میں نے پانی پی لیا تو اب جو نہیں پی رہا وہ گناہگار ہوگا. پتا چلا بات ساری مصطفیٰ کی ہے, کہانی ساری مصطفیٰ کی ہے, جو مصطفیٰ کریں گے وہ شریعت ہے. تو نے اور میں نے شریعت کے تابع چلنا ہے, تو نے اور میں
میں نے اٹھنا ہے تو شریعت کے مطابق اٹھنا ہے، بیٹھنا ہے تو شریعت کے مطابق بیٹھنا ہے، بولنا ہے تو شریعت کے مطابق بولنا ہے۔ مصطفیٰ ہم جیسے نہیں ہے، مصطفیٰ نے اٹھنا ہے تو اٹھنے سے شریعت بننی ہے، مصطفیٰ نے بیٹھنا ہے تو بیٹھنے سے شریعت بننی ہے، مصطفیٰ نے بولنا ہے تو بولنے سے شریعت بننی ہے۔ تو اور میں شریعت کے تابع ہے، مصطفیٰ شریعت کے مالک ہے، مصطفیٰ شریعت کے مالک ہے۔ اور ایک منظر دیکھ لیتے ہیں، رسول اللہ شریعت کے مالک ہے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، شریعت کے مالک ہے، ہم شریعت کے تابع ہیں، حضور شریعت کے مالک ہے، اور صحابہ کا بھی یہی عقیدہ تھا کہ حضور شریعت کے مالک ہے۔ اس کا ایک اور منظر آپ کے آگے بیان کرتا ہوں، بخاری میں موجود ہے۔ حضور علیہ السلام ظہر کی نماز پڑھا رہے ہیں، 2 رکعت حضور نے پڑھا لی اور 2 باقی ہے، اور حضور کے دل مبارک میں خیال آتا ہے کہ کیا ہی اچھا ہو کہ مسلمانوں کا قبلہ بیت مقدس کے بجائے مکہ میں بیت اللہ کو بنا دیا جائے۔ اللہ اکبر۔ ابھی دل میں خیال ہی آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے فَلَنُوَلِّيَنَّكَ قِبْلَةً تَرْضَاهَا، میرے حبیب علیہ السلام ہم ضرور بنا دیں گے اسے قبلہ جہاں آپ کی منشا ہوئی۔ یہ نہیں فرمایا کہ اگلی نماز سے بدل لینا، یہ نہیں فرمایا کہ ایک بار ابھی سلام پھیر لو، بعد میں اگلی دوبارہ شروع کر لو دوسری طرف رخ کر کے، یا میرے حبیب علیہ السلام ایک بار نماز مکمل کر کے پھر اگلی نماز سے قبلہ بدل لیں۔ کہا ابھی اسی حالت میں جدھر دل کرتا ہے اپنے رخ کو پھیر لو، ہم اس کو قبلہ بنا دیں۔ آج بھی آپ مسجد قبلہ تین جائیں تو وہاں جا کر لوکیشن سرچ کر سکتے ہیں، اگر ادھر بیت المقدس ہے تو بالکل رائٹ ایٹ دی بیہائنڈ بیت اللہ ہے۔ رخ کو صرف اتنا نہیں موڑنا تھا، پورا مڑ کے پیچھے جانا تھا اور اس مقام پہ جا کے امام کو نماز مکمل کرنی تھی۔ حضور علیہ السلام کا اللہ تعالیٰ نے فرمایا اے میرے حبیب علیہ السلام فَلَنُوَلِّيَنَّكَ قِبْلَةً تَرْضَاهَا، یعنی جدھر دل کرتا ہے رخ کو موڑو، ہم اس کو قبلہ بنا دیں گے۔ میں پوچھتا ہوں یہ وحی کس پر آئی؟ یہ وحی حضور علیہ السلام پر آئی۔ اللہ کا یہ فرمان کس پر اترا؟ حضور علیہ السلام پر اترا۔ کیا صحابہ پر وحی آئی؟ نہیں۔ کیا صحابہ نے قرآن اترتے دیکھا؟ نہیں۔ کیا صحابہ نے قرآن اترتے سنا؟ نہیں۔ کیا بخاری کی حدیث میں مجھے ایک مقام بھی ایسا دکھا دو کہ کیا رسول اللہ نے اشارہ بھی کیا صحابہ کو کہ قبلہ بدل رہا ہے؟ نہیں کیا۔ صحابہ کے وہم و گمان میں بھی نہیں ہے کہ قبلہ بدل رہا ہے۔ صحابہ کو یہ پتا ہے کہ نماز میں اگر رخ قبلے سے ہٹ جائے تو نماز ٹوٹ جاتی ہے، نماز ٹوٹ جاتی ہے۔ نماز میں اگر رخ قبلے سے موڑ کے کہیں اور کر لیا جائے تو نماز ٹوٹ جاتی ہے، یہ شریعت کا قانون ہے۔ لیکن رسول اللہ نے نماز کے دوران یہ وہی صرف رسول اللہ پہ آئی ہے، کعبے سے رخ ہٹا کے ادھر کیا، ایک لمحہ نہ لگایا صحابہ کے رخ ادھر ہو گئے، رسول اللہ کا رخ ادھر گیا، صحابہ کے رخ ادھر ہو گئے، رسول اللہ دوسری طرف رخ کر کے چل پڑے، صحابہ دوسری طرف رخ کر کے چل پڑے۔ کسی کے وہم و گمان میں بھی نہیں ہے کہ قبلہ بدل رہا ہے۔ صحابہ کو بس اتنا پتا ہے کہ رخ مصطفیٰ وہاں سے ہٹ گیا، کہا جس جگہ وہ نظر نہیں آتے ہم وہ رستہ ہی چھوڑ دیں۔ صحابہ نے نماز کی حالت میں قبلے سے رخ پھیر لیے، یہ نہیں پتا کہ قبلہ بدل رہا ہے، بس اتنا پتا ہے رخ مصطفیٰ وہاں سے ہٹ کے یہاں ہو گیا ہے۔ مجھے سمجھ نہیں آتی یہ مصطفیٰ چل رہے تھے یا صحابہ کی عقیدتوں کا قبلہ چل رہا تھا۔ رسول اللہ نے دوسری طرف رخ کر کے باقی 2 رکعت پڑھی، صحابہ نے دوسری سوچ بھی نہ سوچی بلکہ ادھر رخ کر لیا جدھر حضور کا رخ ہوا، جدھر حضور کا رخ ہوا۔ بعد میں اللہ نے سورہ بقرہ میں یہ بھی ارشاد فرمایا اے میرے حبیب علیہ السلام قبلے بنانے کا مقصد یہ تھا ہم دیکھیں کون رسول کی اطاعت کرتا ہے اور کون الٹے قدم پھر جاتا ہے۔ ہر صحابی نے ثابت کیا عبادت کا مرکز قبلہ صحیح لیکن ایمان کا مرکز مصطفیٰ کی ذات ہے، ایمان کا مرکز مصطفیٰ کی ذات ہے، کیونکہ صحابہ جانتے تھے کہ اللہ قرآن کریم میں واضح فرما چکا ہے کہ جس نے رسول کی اطاعت کی اس نے اللہ کی اطاعت کی، جس نے رسول کی اطاعت کی اس نے اللہ کی اطاعت کی۔ یاد رکھنا جس نے رسول کا کہا مانا اس نے اللہ کا کہا مانا، اور جس نے رسول کا انکار کیا اس نے اللہ کا انکار کیا۔ رسول اللہ رونق افروز ہے، صحیح حدیث ہے، حضور علیہ السلام نے حضرت سعید بن معلہ کو بلایا، حضرت سعید بن معلہ کو حاضر ہوتے کچھ دیر ہو گئی، حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ
میں نے بلایا اور تاخیر سے حاضر ہوئے، کیا وجہ ہے؟ عرض کی کہ یا رسول اللہ نماز پڑھ رہا تھا۔ اب ظاہراً تو اچھا کام کر رہے تھے، نماز پڑھ رہے تھے، لیکن حضور نے پتہ کیا فرمایا؟ حضور نے فرمایا کہ تو نے قرآن کی آیت نہیں پڑھی کہ جب اللہ اور اس کے رسول بلائے تو دیر مت کیا؟ اور میں سوال کرتا ہوں، بلا رسول اللہ رہے ہیں لیکن رسول اللہ فرما رہے ہیں جب اللہ اور اس کے رسول بلائے تو دیر نہ کرو۔ پتہ چلا رسول اللہ کا بلانا در حقیقت اللہ کا بلانا ہے۔ محدثین نے اس حدیث کی تشریح میں کہا ہے کہ اس وقت جب سعید بن معلہ نماز پڑھ رہے تھے اور رسول اللہ نے یاد فرمایا، اس وقت اگر نماز کی حالت میں سعید بن معلہ حضور کی بارگاہ میں حاضر ہو جاتے اور حضور علیہ السلام سعید بن معلہ سے فرماتے جاؤ سعید بن معلہ بازار سے فلاں چیز لے کے آ جاؤ، یا جاؤ سعید بن معلہ فلاں کام کر کے آ جاؤ، سعید بن معلہ وہاں جاتے، سفر کرتے، کھاتے پیتے، جو بھی کرتے، جب تک وہ حکم پورا نہ کر لیتے اور حضور کی بارگاہ میں واپس حاضر نہ ہو جاتے، سعید بن معلہ کا یہ سارا وقت حالت نماز میں گزر رہا ہے، سارا وقت حالت نماز میں گزر رہا ہے، کیونکہ وہ جانتے تھے کہ رسول اللہ کی اطاعت ہی اللہ کی اطاعت ہے۔ اور یاد رکھنا، رسول اللہ کی اطاعت کرنا اور رسول اللہ سے پیار کرنا یہ فرض ہے۔ کہا جاتا ہے کہ عشق رسول واجب ہے، آئیے میں آپ کو ثابت کرتا ہوں، عشق رسول واجب نہیں، عشق رسول فرض ہے۔ میں ثابت کروں گا انشاءاللہ، میری ذمہ داری ہے۔ عشق رسول فرض ہے، عشق رسول نہ صرف فرض ہے بلکہ عشق رسول فرض ہے۔ حضور علیہ السلام نے عصر کی نماز ادا فرمائی اور حضرت علی کو کسی کام سے بھیجا، حضرت علی واپس آئے تو حضور نے فرمایا علی بیٹھو، میں نے کچھ آرام کرنا ہے۔ مولا کائنات رونق افروز ہوئے، حضور علیہ السلام نے حضرت علی کی گود میں اپنا سر رکھا اور حضور علیہ السلام آرام فرما رہے ہیں، حضور علیہ السلام آرام فرما رہے ہیں، اللہ اکبر۔ اور وہاں سے تیزی سے نماز کا وقت نکل رہا ہے، عصر کی نماز کا وقت نکل رہا ہے، یہاں تک کہ سورج غروب ہو گیا اور ظاہراً عصر قضا ہو گئی۔ اور یہ وہ علی ہیں جن کی کبھی کوئی نماز قضا نہیں ہوئی تھی، آج پہلی بار ظاہراً نماز قضا ہو گئی۔ اب شریعت کا ایک قانون ہے کہ جب بھی فرض اور واجب مقابلے میں آئے نا تو واجب کو ترک کیا جائے گا اور فرض کو ادا کیا جائے گا۔ جب بھی فرض اور واجب مقابلے میں آئیں گے واجب کو ترک کر دیا جائے گا اور فرض کو ادا کیا جائے گا۔ فجر کا وقت نکل رہا ہے، صرف 2 رکعت پڑھنا باقی ہے، تو آپ اس وقت 2 سنت پڑھیں گے یا 2 فرض پڑھیں گے؟ اس وقت آپ 2 فرض پڑھیں گے۔ جب بھی واجب اور فرض اور واجب مقابلے میں آئے گا واجب کو ترک کیا جائے گا اور فرض کو ادا کیا جائے گا۔ اب حضرت علی نے کیا کیا؟ حضرت علی نے رسول اللہ آرام فرما رہے ہیں، رسول اللہ کے آرام کو فوقیت دی، عصر کی نماز کو فوقیت دی، رسول اللہ کے آرام کو فوقیت دی، عصر کی نماز کو فوقیت دی، نماز کو جانے دیا، سورج غروب ہو گیا، حضرت علی نے رسول اللہ کو نہ اٹھایا۔ یہ عشق رسول تھا۔ میں کہتا ہوں اگر عشق رسول واجب ہے تو نماز تو فرض ہے نا، تو کیا حضرت علی کو شریعت کا یہ قانون نہیں پتا تھا کہ جب بھی فرض اور واجب مقابلے میں آئے تو واجب کو ترک کرو اور فرض کو ادا کرو؟ کیا حضرت علی کو یہ شریعت نہیں آتی تھی؟ اگر حضرت علی کو شریعت کا علم پتا تھا تو پھر ان کا آگے فرض اور واجب مقابلے میں تھا، ایک طرف رسول اللہ کی محبت اور رسول اللہ کا آرام تھا اور دوسری طرف عصر کی نماز تھی۔ حضرت علی نے کہا سورج 100 بار نکل کے 100 بار غروب ہو جائے میں رسول اللہ کے آرام میں خلل لانا گوارا نہیں کرتا۔ تو حضرت علی کے عمل نے ثابت کیا کہ ہاں نماز فرض ہے لیکن عشق رسول فرض ہے۔ طبرانی کی حدیث پڑھو، حضور علیہ السلام نے کیا ارشاد فرمایا؟ حضور علیہ السلام نے دعا بتا کیا فرمائی کہ یا اللہ علی تیرے اور تیرے حبیب کی اطاعت میں مصروف تھا، اللہ علی تیرے اور تیرے حبیب کی خدمت میں تھا۔ اللہ کی اطاعت تو تب ہوتی جب نماز پڑھتے، نماز کو تو جانے دیا، نماز کو تو قضا کر دیا ظاہراً حضور کے آرام کی خاطر، رسول اللہ کی خدمت میں تھا۔ یہ تو سمجھ میں آتی ہے کہ رسول اللہ آرام کر رہے تھے علی کی گود میں، لیکن اللہ کے کام میں کیسے مصروف تھا؟ پتا چلا رسول اللہ کی خدمت کرنا در حقیقت اللہ کے کام میں مصروف ہونا ہے، اللہ کے کام میں مصروف ہونا ہے۔ یہی تو بات ہے کہ ثابت ہوا، حضرت علی کا یہ عمل دیکھ کر ہی کہا امام احمد رضا نے کہ ثابت ہوا کہ جملہ فرائض فروع ہے، اصل الاصول
اصول بندگی استاد ور کی ہے، اصل الاصول بندگی استاد ور کی ہے، اصل الاصول بندگی استاد ور کی ہے۔ یاد رکھنا روزہ، نماز، حج یہ سب ارکان دین ہے، ایمان تو نبی کی محبت کا نام ہے۔ اگر رسول اللہ سے تعلق ہوگا، اگر رسول اللہ سے محبت ہوگی تب ہی کوئی عمل تمہارے کام آئے گا۔ اگر رسول اللہ سے تعلق نہیں، رسول اللہ سے محبت نہیں تو تمہارا کوئی عمل تمہارے کام نہیں آئے گا۔ یاد رکھنا، لیکن رسول اللہ سے محبت کا اظہار خالی جذباتی باتوں، خالی نعروں اور خالی کسی جلسے میں چلے جانے سے نہیں ہوگا۔ یہ بالکل اظہار محبت کے بہترین طریقے ہیں، لیکن جو سب سے زیادہ ضروری اور جو شرط اول ہے وہ یہ ہے کہ انسان رسول اللہ کی اتباع اختیار کرے۔ انسان جہاں اپنے زبان سے عشق رسول کا اظہار کرتا ہے وہیں اپنے کردار سے عشق رسول کا اظہار کرے، اپنے کردار سے عشق رسول کا اظہار کرے۔ جہاں حقوق اللہ کا پابند ہو، حقوق اللہ کا پابند ہو، عبادات کرے، وہی حقوق العباد میں انسان کامل ہو، وہی انسان اللہ کی مخلوق کو تکلیف نہ دے، اللہ کی مخلوق کے لیے اپنا آپ فائدے کا سبب بنائے، نفع کا باعث بنائے، اللہ کی مخلوق کے کام آئے۔ صرف جذباتی باتوں سے انسان عاشق رسول نہیں کہلائے گا، بلکہ انسان اپنا کردار ایسا کرے کہ وہ خود بعد میں کہے، دیکھنے والا دیکھ کے کہے وہ دیکھو رسول اللہ کا غلام جا رہا ہے، رسول اللہ کا غلام جا رہا ہے۔ اللہ کریم اس محفل کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے۔ اللہ کریم ہم سب کو حضور علیہ السلام کا نمک حلال اور وفادار رہنے کی توفیق عطا فرمائے۔